بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، یہ وعظ و نصیحت اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. وعظ و نصیحت اسی لیے ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرے اور اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے. ہم اللہ کے بندے ہیں. اس بنا پر اللہ اپنی بندگی کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کو آزاد چھوڑ دیا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنا کے بھیجا ہے، اور اسی پابندی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. کہ آدمی پابندی کو بھی سمجھ نہیں سکے گا. اٹھنے بیٹھنے کو تو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. پوری پابندی جس سے اللہ تعالیٰ تک آدمی پہنچ جائے، ہر کسر ناقص کا کسر نہیں، کام نہیں. اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا. مخالفت بھی ہوتی رہی، اب ماننے والوں کی جماعت بنتی رہی. اگرچہ اقل قریب نبوت کا سلسلہ شروع ہی سے ہے. غالباً اللہ نے کہیں لکھا لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاد دونوں باطل ہو جاتے ہیں. بہت خاص نبوتوں کا سلسلہ صرف معاد ہی کی درستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاش کی درستگی کے لیے بھی نبوتوں کا سلسلہ ہے، ورنہ اٹھنے بیٹھنے کا بھی ڈھنگ رہا تھا. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھاتے تھے. علماء جانتے ہیں کہ ترمذی میں طہارت کا بیان پہلی غالباً فرماتے تھے کہ اگر انبیاء علیہ السلام نہ آتے تو طہارت کا مفہوم بھی لوگ نہیں جانتے. انہوں نے آ کے ہی ظاہر طہارت کو بھی سکھایا. ایمان، دین، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ تو انبیاء نے سکھایا ہی. اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا طریقہ بھی انبیاء ہی نے سکھایا ہے، ورنہ جانور سے برتبہ جاتی. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. معاش بھی باطل، معاد بھی باطل. معاد کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. رہنے سہنے رہتے ہیں، جانور سے بڑھ کے رہتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے رہنے سہنے کا بھی ڈھنگ سکھایا، بتلایا. اس طرح کھایا جاتا ہے، اس طرح پیا جاتا ہے، اس طرح چلا جاتا ہے. لا تمشِ فی الارض مرحا. زمین پر کرتے ہوئے نہ چلو. چلنے کا بھی ڈھنگ سکھایا، بیٹھنے کا بھی ڈھنگ سکھایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے عبد کھاتا ہے. یہ بھی ہے، عبدیت کو سکھایا، بندگی کو سکھایا. ورنہ سب آدمی متمرد ہوتے ہیں، سرکش. نبی نے آگے بتلایا کہ دیکھو اس طریقے سے رہو، اپنی زندگی کو اس طرح گزارو. اس طرح زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے.
اللہ جو رب العالمین ہے، اصل رب تو وہی ہے. تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. رب کے معنی یہی ہے جو بتدریج تربیت کرتا ہے. تربیت کے معنی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کی تربیت، ابتدائی تربیت بھی حضور نے فرمائی، اور انتہائی تربیت وہ ہے کہ خدا تک پہنچا دیا. رہنے سہنے کا ڈھنگ اس طرح کھاؤ. اپنے عمل سے بھی بتلایا، اس طرح میں کھاتا ہوں، اس طرح لوگوں سے ملتا جلتا ہوں. میں سرکش متمرد نہیں ہوں، بلکہ میں عبد ذلیل ہوں. اپنے کو عبدیت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف فرمایا. کیا اللہ تعالیٰ نے متصف فرمایا. اب پوری تربیت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھیجا ہے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھے علم سکھایا، مجھ کو ادب سکھایا. میرا علم بھی اچھا ہو گیا، میرا ادب بھی اچھا ہو گیا. اور اسی قسم کے صحابہ کو بھی منتخب کیا. سب سے عمدہ اللہ تعالیٰ کو پسند صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو آپ کو محبوب بنا لیا. اس کے بعد انبیاء کا ہے، اس کے بعد صحابہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اس صحابہ کو دیکھا کہ بہت تربیت یافتہ یہ لوگ ہیں. اس زمانے نفسانیت روحانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہی حضرات کو صحابہ بنایا. اذا سخر اللہ لسعید اذا سخر اللہ لسعید فکلہم سوداء. جب کسی سعید کی صحبت کے لیے کسی لوگوں کو منتخب کرتا ہے تو سب کے سب سعید ہوتے ہیں. صحابہ سب کے سب سعید تھے. آج بے باک لوگ صحابہ کے بارے میں بھی کچھ کہنے لگے. اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ان کی کیا ہے، پیش کیا ہے. انبیاء نے بھی رش کیا ہے صحابہ کی تربیت. اذا سخر اللہ لسعید فکلہم سوداء. جب کسی سعید کے لیے، حضور سعید سے بڑھ کے کون سعید ہوگا، ان کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا ہے وہ سب کے سب سعید تھے. میرے اصحاب مثل نجوم کے ہیں، جس سے بھی تمہیں ہدایت طلب کرے ہدایت ملے گی. اس بنا پر صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو لیا، تعلیم کو لیا اور تربیت کو بھی لیا. تعلیم کو ایسے لیا کہ روم فارس کے لوگ بول نہیں سکتے تھے، گفتگو کیا ہے. امی صحابہ نے بول نہیں سکتے، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تربیت انہوں نے لیا تھا اور تعلیم لیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بات کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی گئے، فرش بچھا ہوا تھا ریشمی، اس کو اپنے نیزوں سے ہٹاتے ہوئے جانے لگے. گھوڑے کو باندھ دیا تھا. لوگوں نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، یہ آدمی لوگ ہیں، آدمی مراد غیر عربی لوگ ہیں، اس کو ناپسند کریں گے. کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کا پہننا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے. میں ان احمقوں کو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دوں؟ یہ جذبہ تھا تعلیم کا اور تربیت کا. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان کی تعلیم دیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں ترکت فیکم ثقلین، تمہیں دو چیزیں میں چھوڑ کے جانا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. اللہ کی کتاب ہمارے آپ کے سامنے جب کتاب اللہ رہے گی تبھی ہم صحیح راستے پر آئیں گے. سنت رسول اللہ کی پیش، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سب چیزوں میں احتیاط ضروری اور لازم ہے. مجلس کے بھی آداب ہے، مجلس کے بھی ایسے آداب ہیں.
ایسی صورت کرنا جیسے انقباض ہو، انتشار ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی، فوق صوت النبی، نبی کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ہے کہ نہیں؟ وہ چیز قیامت تک رہے گی تاریخ. دوستو جہاں دین کی باتیں ہوں وہاں پر ارتفاع، اپنی آوازوں کو بلند کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کھانے کی آداب ہے. آتا ہے حدیثوں میں، کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحبزادے بچے بھی تھے، وہ بار بار ہاتھ لے جاتے تھے، ادھر ادھر کرتے تھے، بچوں کی عادت ہے. فرمایا اے بچے، اس کو بھی سکھایا، پہلے بسم اللہ کہو، یہ سکھایا. کتنے لوگوں نے سکھانے والے؟ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیٹے، نہ اللہ کے نام سے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھائے. یہ تین چیزیں تو یاد ہیں. تعلیم و تربیت. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ، ان کی تربیت کرو، دینی تربیت، ایمانی تربیت کرو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم لکم من النار. اے لوگوں، دین پر عمل کرو، اللہ کی طاعت پر عمل کرو، اللہ سے ڈرو، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم دیا ہے. کتنے لوگ اپنے بچے کی تعلیم کے فکر ان کو ہے. دوسری قومیں بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں اپنی، ہم اپنی تعلیم کو بھول چکے ہیں. سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین اسلام پر اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر. عوامر کے امتثال کا عمل کرو، بچوں کو ابھی سے حکم کرو. بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ان بچوں کی تعلیم اگر دوسری رہے گی وہ دوسرے ہی بن کے سامنے آئیں گے، تمہارے نہیں رہیں گے. اولاد کی تربیت کا خیال بہت ضروری ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال کے لڑکے ہیں، 7 سال کے لڑکوں کو امر کرو، مروا اولاد کو، اور 10 سال کے لڑکوں کو اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو مارنے کا بھی حکم ہے. اور 10 سال کی عمر میں لکھا مزاجے کو الگ کر دو، بستر کو الگ کر دو. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ شریعت کی کتنی بڑی خوبی ہے، یہ جو چیز کبھی واقع ہونے والی ہے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ابھی تم کو عمل کرنا ہے، بچوں کو الگ کھلا دو. کوئی کہے نہیں ایسا نہیں کہا. شامی نے لکھا ہے لا یسلم جرۃ فی کل کرۃ، گھڑا ہمیشہ سالم نہیں رہتا، کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے. کنویں میں ہم دیہات کے آدمی ہم لوگ ہیں، مرتے تھے، لے گئے، معلوم ہے کہ نیچے رہ گیا اور اوپر آ گیا، دسی آ گئی. لا تسلم جرۃ کل مرۃ، ہر مرتبہ نہیں سالم رہتا. اس وجہ سے ان کی تربیت کرو تاکہ محفوظ رہیں بچپن سے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بچوں کو. صحابہ نے اس کو سیکھا، صحابہ نے اس کو اپنی زندگی میں صحابہ میں لائے. وہ چمکے، دین اسلام کی عظمت اور وقار بیٹھا دیتے تھے اپنے عمل سے. عمل ایسا کرتے تھے، اخلاق کا عمل، معاملات کا عمل، معاملات میں سچائی. بدنام زمانہ اس وقت ہے مسلمان بد اخلاقیوں میں، بدعمالیوں میں نہیں بلکہ بد معاملگیوں میں معاملے کے طریقے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا وعدہ وفا ہے کہ حدیثیں ہیں، وعدہ کو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، عہد کے پابند رہو. یہ چیزیں ہیں اسلام کی برتری کی اور بہبودی کی. اس بنا پہ یہ چیزیں آنی چاہیے اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر. انشاءاللہ اگر یہ چیزیں آئیں، ہم عمل بھی کر لیں، تبھی چیز ہوگی. تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات سکھائی ہیں، جو احکام چھوڑے ہیں معاشرت کے سلسلے میں، اس کو بھی ہم کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ہم اس میں آزاد نہیں ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہم کو پیش دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم کو رحمت للعالمین میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہی بن کے رہے، اخلاق سے اپنے رحمت بنے رہے، معاملات کے ساتھ رحمت بنے رہے، دعائیں بھی فرماتے رہے۔ آج ہمارا بھی نہیں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی اسلام میں ضرر و ضرار ہے ہی نہیں۔ نہ خود نقصان برداشت کرو، نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، یہ بنیادی مسئلہ ہے اسلام کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ لا ضرر، ہم تو رحمت بن کے آئے ہیں، ہم کسی کو ایذا دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے یہاں ضرر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لا ضرر ولا یہ نفی کے لیے کتنا زبردست، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے۔ نہ خود ضرر برداشت کرنا ہے، نہ دوسرے کو کسی قسم کا ضرر دینا ہے، اسلام کا خلاصہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ دوستوں بزرگوں، ہم کو آپ کو جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی شرک نہ ہونا چاہیے، اعمال میں بدعات نہ ہونا چاہیے، معاملات میں بد اخلاقی اور بدمعاملگی نہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ سکھا گئے ہیں اور اعلان کر کے گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس بنا پر ہم اپنے دین کو سمجھیں کتنا رافت کا ہے، کتنا شفقت کا ہے، ضرر کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے، ضرر نہیں، ضرار نہیں۔ ایک بزرگ کہہ لوگ، بہت سے لوگ جمع تھے، بہت سے لوگ، تو آپ تو ہمارا تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں کوئی صاحب حال بزرگ تھے، تو ان کو چوٹ لگی کسی سے، ان سے کہہ دیا کیا تم اندھے ہو کیا؟ تو اندھا ہو گیا، یہ خانقاہی چیز ہے، کچھ مانی نہیں۔ اور کچھ ایسے حال میں تھے وہ اندھا ہو گیا۔ شیخ کو معلوم ہوا، کہا کہ اسے یہ کرامت دکھ رہا ہے، تم اس کی خدمت تم ہی کیا کرو۔ وہ اندھا ہوتا تھا، ایسا جو مصیبت ہوگی کرامت والی، کہا کہ تم اس اندھے کی کھانا پانا لے جانے سب انتظام تمہارے دل میں۔ پریشان ہو گئے، کہا یہ کرامات ضرر کی لیے نہیں ہے، یہ کرامت کے ذریعے سے ضرر، کرامت تبھی انکار کرتے ہیں، ایسی کرامت جو کسی کی ضرر کا موجب ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلا کہ اندھے ہو کیا؟ اندھا ہو گیا۔ شیخ نے بھی ایسی اصلاح کیا کہ خانقاہ تو ایک دوسرے کی اعانت کی جگہ ہے، وہاں خانقاہ میں یہی سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرو، اعانت کرو، اپنی تکلیف دوسرے اپنے سے کسی کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اخوان الطریق، آداب اخوان الطریق بھی مستقل خانقاہ میں ہے۔ آداب و اخوان الطریق، جو طریق میں تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کیا مدد، پورا لکھا ہوا ہے، خانقاہی اصول میں لکھا ہوا ہے۔ اس اصول سے ان کی کرامت بھی ان کے لیے وہ بارے جان ہو گئی۔ کہا حضرت یہ ہماری مصیبت نہیں، کہا اچھا یہ کرو، کبھی سو جاؤ، ٹھوکر لگے تو کہہ دو کہ دیکھ کے چلو، تو دیکھ کے چلے۔ میں اس پر کہا ہے کہ ضرر برداشت ہے۔ خود ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کا واقعہ ہے، خود میں نے سنا ہے، وہاں بدر علی صاحب کے ہیں، ایک نابینا ہے، کہا حضرت دعا کیجیے کہ مجھ کو بینائی ہو جائے، کرامت بزرگوں کی آ گئی بینائی۔ کچھ دنوں کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے یہاں فلاں شخص آتا ہے، اس سے ہم سے دشمنی ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ کیا کیجیے۔ وہی نابینا
حضرت کہا بھائی ہم درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں چاہتے، وہ آتا آنے تو تم سے کیا مطلب؟ کہا پھر ہماری توجہ آپ کی طرف نہیں رہے گی، کہا ہماری توجہ بھی نہیں رہے گی، فون نہ ملیں گے۔ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خانقاہوں میں آداب رہائش جس سے سب کو آشائش ہوئی ہو، کسے رابا کسے کار نباز بہشت آزا کے آزار نباشت، بہشت آزا کے آزار نباشت، کسے رابا کسے کار نباشت۔ بہشت یہ ہے، دنیا میں اگر یہ ہو جائے تو دنیا بہشت ہے، اگر خانقاہ میں اس طریقے کی چیزیں ہیں تو کیا خانقاہ؟ اس بنا پر دوستو ہم کو اسلام نے تعلیم دیا ہے دوسرے کو نفع پہنچانا، اپنی مصلحت کو پیش نظر نہ رکھو، خالی دوسرے کی ترجیح دو۔ ایثار بہت بڑی چیز ہے، بل تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر، بہت ایثار بہت چیز ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، حدیث قرآن، وہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہیں، خود بھوکے ہیں، مگر کھانا اگر آیا اس سے زیادہ کوئی محتاج ہے دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہی تھے، ان کے پاس کوئی چیز لایا، کوئی بال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا، ایک سائل آیا، اسے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، دے دیا، خود بھوکے تھے۔ ایثار، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم، نبی کی شان یہ تھی، صحابہ کے اندر بھی یہ صورت تھی، تو اصل خانقاہ یہی ہے، اگر شیخ کے اندر جو خصال حمیدہ ہے ان کو اختیار کرو تو صحیح معنی میں خانقاہ ہی ہے۔ خانقاہ میں ایثار، ہمدردی، غمخواری، یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور صرف خانقاہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے پورے بوجھ باش میں یہ چیزیں آنی چاہیے، صفات، یہ صفات حمیدہ ہیں، یہ صفات انسانیت ہے، یہ آنا چاہیے۔ انسانیت کا بھی ایک بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دے دیا، بھوکے رہ گئے، پھر اسے جا کے کہیں بیچ دیا، اس کو جو چیز تھی، پھر وہ صحابی تھے، مخلص تھے، پھر خرید کے لے آ دیا، پھر حضور جب کھانے نوش فرمانے گے پھر وہ آ گیا، پھر دے دیا، 2-3 مرتبہ ہوا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسا سائل یہ ہے، منہ سے نکل گیا، کیسا سائل؟ فور آزادی وم سائل فلا تنہر، کئی مرتبہ سائل نے پریشان کیا، تب اس کے بعد حضور نے فرمایا کیسا سائل؟ وم سائل فلا تنہر، کیسا سائل ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وم سائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکیے نہیں، سوال کا ایک حق ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت ماشاء صلی اللہ تعالیٰ سے تھا، سوال نہیں، چاہے سواری پائے اس کو بھی دو، اس کو جھڑکو نہیں۔ یہ 2 مسلک ہے علامہ سارانی وغیرہ کا، یہی ہے کہ کسی حال میں اچھے سے اچھے حال میں آیا ہے، اگر سوال کیا تو اس کو دے دو، سوال کا بھی ایک حق ہے۔ بھلا شریعت محمدیہ میں ایثار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کو دکھلا دیا، خود بھوکے تھے اور کئی مرتبہ، لیکن ذرا سا جھڑک دیا اس کو، آج محمد سائلہ فلا سال کو نہ جھڑکیے۔ میرے دوست وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دیا بلکہ تربیت بھی فرمائی۔ آپ اس زمانے میں میرے دوستو ہمارے مدارس کو بھی، خانقاہوں کو بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے، ان کے اندر کبر نہ پیدا ہو، اور جو خصال بد ہیں ان سے احتراز ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورے طریقے سے پہنچا دیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچائے ہوتے تو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے۔ اس بنا پر بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا ہم کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے، بہت سی کتابیں۔ بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم کہیں کچھ نہیں پا سکتے، نہ کوئی پہنچ سکتے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اللہ تعالیٰ محبوب رکھے گا. نبی محبوب ہے، اس کا طریقہ بھی محبوب ہے. جو اس طریقے پہ چلے گا وہ محبوب ہو جائے گا اللہ رب العالمین کا. کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں؟ یہ طریقہ وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ محبوب. تو جو لوگ اس طریقے پہ چلیں گے وہ بھی محبوب ہو جائیں گے. اِسات، ہمدردی، روخاری، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا. کل بھی جانتے ہیں ایک شخص آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قوم کا برا آدمی آ رہا ہے، یہ فرما دیا. لیکن جب آیا تو اللہ نے لوگ کلام نرم کیا اس سے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا بے ساخل عشیرہ کہا ہے، عشیرہ کا بدترین آدمی، آپ اس کے ساتھ یہ معاملات. کہا اے عائشہ، کم اس کو برا بھلا کہنے والا سنا ہے. وہ جو تھا معرفت کے لیے کہا تھا، اور یہ انسانیت، حق کی ضیافت ادا کرنا، یہ اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی سکھایا. اس وجہ سے اگر ہم اخلاقیات سے پیش آئیں گے دوسروں کے ساتھ، ہمارے بچے بھی اسی رہیں گے. اس کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. یہ تعلیمی سلسلہ فلاں ہو گیا فلاں ہوتا نہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی کہ ہمارے باپ کے اندر یہ خصال حمیدہ تھی، عیسیٰ، ہمدردی، مہربانی، یہ چیزیں بھی ہمارے بچوں کے اندر آنا چاہیے. ضبط نفس سب سے بڑی چیز، نفس کو ضبط مضبوط، ضبط و قوت الشہوتی والغضبیہ، ضبط و قوت الشہوتی والغضبیہ ہوا حسن الخلق. قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کو ضبط کرنا علی وفق شریعت کے طور پر. آج بھی کچھ ضبط نفس کرتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہ ضبط نفس جو شریعت کے مطابق ہو وہ حسن الخلق. یہ حسن خلق اللہ تعالیٰ اس حسن خلق ہم کو لائیں جو اخلاق بنیاد ہے خانقاہوں کی. فرماتے ہیں التصوف، تمام لوگوں نے لکھا ہے التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاق کا نام ہے. اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے دوست بزرگوں. ضبط و قوت الشہویہ تو بہت عمدہ تفصیل سمجھی گئی ہے. ضبط و قوت الشہویہ والغضبیہ علی وفق الشریعہ ہوا حسن الخلق. اس طریقے سے حسن خلق شریعت کے مطابق ضبط کرنا نفس کو، تکبر نہ رہ جائے میرے دوست، حسد نہ رہ جائے. آج یہ اخلاق ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک ان دوسرے سے پریشان ہے. ہم لوگ کو ایسے معاملات آتے ہیں، اپنے لوگ کے آتا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ تمام چیزیں دوسروں سے زیادہ ہے. ہم اپنوں سے بھی پریشان ہیں. اس بنا پر اصلاح سبھی کے لیے ضروری ہے. یہ اصلاح سب کے لیے فرض عین ہے. جس طریقے نماز فرض عین ہے، اسی طرح اپنی اصلاح اخلاق یہ بھی فرض عین ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی اس لیے گئے تھے گئے اس لیے مکان میں کھڑا. یہ نہیں مکان میں عبادت نہیں لکھا ہے، مکان میں اخلاق لکھا ہے. وہ اس خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرما رہے ہیں وہ اس لیے مکان میں اخلاق ہے کہ وہ اس تو میں مبوسی کیا گیا ہوں کہ مکان میں اخلاق کی تکمیل کروں. جب مکان میں اخلاق کی تکمیل حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے تو ان کے لوگوں کو اس کا استحضار ضروری ہے. اخلاق کی درستی کا کہیں نام بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق کی اصلاحی سے سب کچھ ہے. اب تصوف والاخلاق ہمارے علماء کہتے ہیں التصوف والاخلاق. تصوف اخلاق کا نام. میں آیا خانقاہ جاتی ہے، گجرات میں بہت دنوں تک رہا. آتی محاورہ اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں صدیقہ بھی پوچھتے محاورہ اللہ صاحب میں کہتا حضرت جیسے آپ حضرات نقل کرتا ہوں کثرت ذکر کہا ہم نے، کثرت ذکر میں حسن خلق خوش ہو گئے. یہ ذکر کی کثرت ہو خانقاہ میں، یہ اخلاق کے ساتھ. کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا ہوگا، عجوب میں آپ کو مبتلا نہیں ہونا ہوگا، کبر نہیں کرتا. میں یہی نہیں کہا کثرت ذکر میں حسن خلق، یہ ہے اخلاق اور یہ ہے خانقاہ. اس بنا پر اس کا استحضار لازم و ضروری ہے. آج اس کی بہت کمی ہے.
ہم لوگ خواص میں مرنا چاہیے، لیکن یہ اتنا خواص ہے، اگر اس کے اندر بدخلقیاں ہوں گی پھر کہاں اخلاق رہے گا اور کہاں تصوف، کہاں تربیت۔ اس بنا پہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ اخلاق جو باطنی اخلاق بہت ضروری ہے اس کی درستگی کی۔ آج ان چیزوں کی طرف غفلت ہے، اس بنا پر خواص سے بھی ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو موجب تعجب ہوتی ہیں، اور اس وقت پناہ مانگا کہ اللہ ہم سب کو ان بداخلاقیوں سے محفوظ رکھے۔ عوام والی بداخلاقی اگر خواص کے اندر آ جائے، حسد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے لڑکے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو ایسا۔ پھر فرمایا یا بنیہ، اے میرے لڑکے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ غالب حضرت ابن عباس کو۔ اگر تم شام کرو اس طرح کہ کسی کی طرف سے کینہ تم کو نہ ہو تو کرو ایسا، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کو عمل کرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ فجر کی سنت کے بارے میں نہیں کہا، ظہر کی سنت کے بارے میں نہیں کہا، معلوم ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ کینے کا نہ رکھنا یا فجر کی نماز پڑھنا یہ بہترین چیز ہے سنت ہے، لیکن کینے کا نہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے حضرت اس سے کہتے تھے کہ سنت کا اطلاق صرف ظاہری اعمال پر نہیں ہوتا بلکہ باطنی اعمال پر بھی ہوتا ہے، جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کینہ نہ رکھنا ایسے ہی جیسے فجر کی سنت نہ پڑھنا، رکھنا سننا بھی ہے۔ دوست کینے کا چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیہ، اے میرے لڑکے، کس انداز سے کر رہا ہے۔ مصری عالم دے رہا تھا، میں نے پوچھا اپنے لڑکے سے کون ہے؟ ابن عباس کو نصیحت فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، استعانت باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ فرما رہا ہے بار بار عمر لڑکا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کینہ نہ رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو، دوسروں سے نہیں۔ اس لڑکے کو جو 8-10 سال کا تھا، 8-10 سال کے لڑکے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم تو نماز کی بھی تعلیم نہیں دیتے، باقی اعمال کی کیا تعلیم دیں گے؟ خود ہی جانتے ہیں تعلیم کیا دیں گے، خود ہی اس سے پورے ہیں تعلیم کیا دیں گے۔ اس نے کہا آج 70 سال کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو استعانت اور توکل کا مفہوم بھی نہیں جانتے۔ امت وہی ہے جو مصر ہے وہی ہند، جو چیزیں وہاں ضروری ہے عرب میں وہی یہاں بھی ضروری ہے، اور جو چیز ضروری ہے عرب کا آدمی نہیں کرے گا تو وہ بھی محروم رہے گا اس برکات سے، اور یہاں کرے گا یہی۔ دین ایک ہے، جو عرب ہے وہی عجم، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بنا پر جن چیزوں کے ہم مکلف ہیں وہ بھی مکلف ہے، جن چیزوں کو وہ مکلف ہم بھی مکلف ہیں۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اخلاق نبی کو اختیار کرنا ہے۔ کسے رابع کسے کارے بھائی سادہ کے آزار نباشت، کسے رابع کسے کارے نباشت، کسی کو ضرر نہ پڑتا۔ خانقاہ میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری خانقاہ میں لکھا ہوا ہے، بھائی سادہ کے آزار نباشت، کسے رابع کسے کارے نباشت، کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون، بعض جگہ مسلمون کے علاوہ بھی ہے، لیکن کوئی بھی ہو اس کو ضرر نہ پہنچاؤ، سالم رکھو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، سلامتی اسلام کا توڑے انسان سراپا اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اپنوں لیے بھی رحمت تھے، غیروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آتا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک یہودی بچہ تھا، وہ پانی کا گھڑا یہ مشکلہ لے رہا ہے، جا رہا ہے، مجھے نہیں جا پا رہا تھا، بھاری تھا پانی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفی تشریف لے گئے، اس مشکل یہودی کے گھر میں پہنچا دیا۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ بچہ تو نہیں جا سکتا تھے، کیسے؟ دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیا دیا، ایمان لایا، اسلام معمولی چیز نہیں ہے،
بہت بڑی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے دشمن کو پہچانے ہوئے اس نے تھوک دیا, کھولا گیا, کہا میں نے تو تم پر ظلم کی, تھوکنا سے ظلم کیا تھا تم پر, تم مجھے کچھ چھوڑ دیا تم نے. کہا میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا تھا, جب تم نے تھوک دیا تو میرے نفس میں بھی دائیا ہوا کہ جلدی سے تمہارا کام تمام کرو. میں نے سوچا یہ معرفت دیکھی, معرفت کہ اللہ کے گھڑے کو یا اللہ کے برتن شیشے کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارو, یہ تو تم اب نفس کے نفس مارو گے, یہ جائز نہیں. اللہ کے لیے اگر تم یہ کام پہلے کر رہے تھے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ تم کون لوگ ہو, کون ہے جو تم کو ان چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے. حضرت علی سے کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. اس اخلاق کو دیکھ کر کے اس کے 14 آدمی مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں وہاں روم کہ حلم کے تلوار سے 14 آدمیوں کو جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کر دیا. اور آہن کے تلوار سے اگر کاٹ دیتے تو کیا ہوتا, ایک آدمی مار دیتے. دوست یہ اسلام, اخلاق, معاشرت اسلامیہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. مشہور ہے, کتابیں لکھی ہے مولانا, بہت بڑے عالم ہے, ارشاد اسلام. یہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے, اخلاق سے پھیلا ہے. پوری کتاب ارشاد اسلام ہوگی. اس بنا پر اولا ہم کو اپنی دین کو سمجھنا چاہیے کہ دین کیا چاہتا ہے اور دین کا کیا چاہنا, اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں, ان کی مرضی پر چلے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد بھی آئے گی, اللہ کی نصرت بھی آئے گی. ہم کو اللہ تعالیٰ عافیت دے گا, صحت دے گا. اس بنا پر ان چیزوں کا استحصال ہم سب لوگ کے لازم ضروری ہے. اس بنا پر یہ ایک کتاب ہے, اس میں 10 اصول لکھے ہوئے ہیں. تزکیہ نفوس کے لیے 10 اصول. میں نے سوچا کہ اسی کے متعلق تھوڑا سا سنا بھی دوں. یہ تو تمہید کے طور پر میں نے کہا, انہوں نے مختصر کہا لیکن بہت اچھا کہا ہے. اس بنا پر اس کتاب کو اس برکت کا حاصل کرنے کے لیے سنا رہا تھا. کہتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے, نفس کے سدھار کے لیے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرو, ان کے طریقے کو نہیں کہ چلے نا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بہت اچھا ہے, تھوڑا سا ہے لیکن بہت اچھا ہے. الحمدللہ یہ سنایا سبھی مولانا ہے. تقریر صاحب نے جب کتاب لکھی جائے گی کہا جب سبھی پہ ہمارے یہاں بھیجا, جیسے بھیجا گیا کتاب. بہت علماء بہت پسند کر رہے ہیں. اس میں ایک تھوڑا سا حصہ نکلا فرما رہے ہیں کہ 10 قاعدے ہیں, اگر ان قاعدوں پر عمل کرو گے تمہاری اصلاح ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ. چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ چوتھا قاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا, ان کا طریقہ. کسی کا اسوہ تم کو اللہ تک نہیں پہنچائے گا. انبیاء کی تعلیم, انبیاء کی سیرت یہی پہنچا سکتی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے, اسی کو اختیار کرو. ابن کثیر نے فرمایا یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں, احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اثر و اصول کیسے رکھتی ہے. حاضر آیت کریمہ قال الحسن قال قوم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا فانزل اللہ تعالی هذه آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ کا طریقہ اختیار کرو, اس سے تم اللہ سے کہو گے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے. سب آیتیں موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں. فرماتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
اور آپ کو اپنے لیے اسوہ مانے نمونہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل۔ محبت کا لفظ جو ہے اتباع کو بھی چاہتا ہے۔ جب محبت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنے محبوب کی اتباع کریں۔ ان المحب لمن یحب یطیع، ان المحب لمن یحب یطیع۔ محب جو ہے اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، یہ دلیل ہے، دلیل عقلی بھی ہے۔ اس بنا پر یہاں بھی یہ چیز ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو صرف قولی نہیں بلکہ عملی طور سے ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کی جیسے عبادت کرو، ان کے جیسے اخلاق اختیار کرو، ان کے جیسے معاملات رکھو، تب صحیح معنوں میں محب ہونا تمہارا ثابت ہوگا۔ یہ آیت ہے، بہت زبردست باتیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے، صرف دعویٰ نہیں۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اتباع ہے۔ آج قوم بہت سی انہی چیزوں میں رکھی ہوئی ہے کہ صرف ظاہری لفظ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نہیں کچھ کرو، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، کرنا تو یہی ہے مولانا۔ صحابہ نے کیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا ہے۔ ہم نے کتاب لکھی ہے الحمدللہ، اقوال سلف 11ویں جلد آزاد لے کر کے آ رہے ہیں عبداللہ، اس میں یہی ثابت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ماں ابرار الحق صاحب، ماں صدیق صاحب سے لکھا ہم نے، یہ تمام جو سلسلہ چل رہا ہے یہ متبعین کا تھا، محبین کا تھا۔ یہ سلسلہ پورا محبین کا ہے۔ ہزاروں آدمی سیرت میں نے لکھا، مجھے آگے بیان بھی کر دیتا ہوں علماء الحمدللہ 11 جلدوں میں ہے۔ آج وہ کتاب چھپ کے آ رہی ہے، یہ قسمت کی بات ہے کہ آج آ رہی ہے۔ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، شام تک آ جائے گی، میں بھی دیکھ لوں گا، میری آنکھ منتظر، دل منتظر ہے کہ کب دیکھ لوں اپنی کتاب کو۔ 45 سال محنت کیا، دن رات لگ کر کے دعا کیجیے اللہ قبول فرما لے۔ اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمارے صحابہ تابعین ہمارے بزرگ سب اس کے متبع رہے تب اللہ والے ہوئے ہیں، یہ ثابت کیا ہے۔ جو حضور نے کیا وہی صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے کیا وہی تابعین نے کیا، جو تابعین نے کیا وہی تبع تابعین، اس کے بعد جتنے صالحین ہیں اسی طریقے پہ چل کے بزرگان دین ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ، ولایت نبوت کی فرع ہے، ولایت نبوت کی، نبوت سے جتنا قریب ہوگے اتنی ولایت تم کو ملے گی۔ نبوت کو چھوڑ کے ولایت نہیں مل سکتی۔ نبوت اصل ہے، رسالت اصل ہے، ولایت اس کے تابع ہے۔ جو ولی نبی کا تابع نہیں ہے ولی ہے ہی نہیں۔ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، نبی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اس سے محبت کرو میری اتباع کرو، میری اتباع مجھ تک پہنچائے گی اور میں تم کو رسول چھپا رہا ہوں۔ نبی مل گیا پھر خدا مل گیا۔ اب نہ ڈھونڈیں گے، بزرگ تھے تھانہ بھون کی بات ہے، وہ برابر یہ کہتے تھے اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے تھے بہت زور سے نبی مل گیا پھر خدا مل گیا۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ ولی کا کام یا شیخ کا کام نبی تک پہنچانا ہے، اپنے تک نہیں۔ یہ بھی لفظ ہے، خالی اپنے تک پہنچانا ہی بزرگی نہیں ہے، نکالو اپنے سے آگے بڑھاؤ، نبی تک پہنچاؤ، نبی خود خدا تک پہنچا دے گا۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا۔ دوستو، نبوت کے تابع ولایت ہے، جو ولایت نبوت کے تابع نہیں ہے وہ شیطنت سے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، ولایت ہے ہی نہیں، وہ ولایت ہے ہی نہیں۔ حضور کی طبیعت میں رہی کر آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دے گا، کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل و عین تزکیہ ہے۔ پاکی اسی صورت میں ہے کہ حضور کی اتباع کرو، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر زمانے میں ضلال غلط طریقے اختیار ایجاد کرتے رہے ہیں، مگر ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا۔
جس کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، وہی طریقہ ہے جس پر چل کر تھوڑا خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت علامہ نے کہا تزکیۃ النفوس الصبر، تزکیہ نفوس بہت مشکل سے کام ہے، مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، سب آسان۔ آدمی ارادہ کرے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر دشواری نہیں پیش کرتا، آسانی پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحمت للعالمین تھے، اس بنا پر ہم کو نبی دیا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اس بنا پر آپ کی اتباع اعمال میں بھی اور اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، صبر میں بھی، شکر میں بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہا ہمارا قرض آپ اتنا لیے نہیں دے دیا ہے، تو بہت مشہور ہے، دے دیے۔ حضور نے کچھ نہیں، برا بھلا کہنے لگا، کہا آپ بھی نہ دہن۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جو شاہ عالم ہو چکا تھا، لیکن آپ بھی نہ دہن، آپ کے ماں باپ دادا بھی نہ دہن۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ کہیے تو کبھی، کہا نہیں، مجھ کو سمجھاؤ کیا ہے دین ہے، کیا یہ سیرت ہے۔ کہا اے عمر، جو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی اب تک اتنا برا بھلا کر رہا ہے، کوئی آیا بھی نہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہتے ہی نہیں۔ حضور فرمایا اے عمر، تم اچھے فیصلہ کرنے والے بنو، مجھ کو یہ سکھاؤ کہ جب قرض لیا تو اس کو ادا کرو۔ جبکہ ابھی وقت مقرر نہیں آیا تھا، پہلی تاریخ کو مان لیا ہے تو 28 تاریخ کو آ گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابھی تو 2 دن باقی ہے، نہیں فرمایا۔ یہ اخلاق میں دیکھیے، صرف یہ کہنا کہ حضور اعلیٰ اخلاق پر تھی، یہ اخلاق، یہ بھی نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ نہیں ابھی تو 2 دن باقی ہے، 3 دن باقی، نہیں فرمایا۔ سنتے رہے۔ عام نادہن، آپ کے باپ دادا نادہن، معمولی نہیں، باپ دادا جب کہتا ہے آدمی پھڑک جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا مار دیں، کہا اے عمر مت کرو، مجھ کو سمجھاؤ کہ قرض لیا ہے تو ادا کرو، اس کو سمجھاؤ کہ قرض لیا ہے تو نرمی کرو، جو تربیت کر دیکھیے۔ اس وقت بھی تربیت کو نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مربی بنا کے بھیجے گئے تھے، معلم بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی تربیت سے غافل ہوئے، نہ اس آدمی کی تربیت سے غافل ہوئے، اور بلایا کہ دیکھو اتنا لیا، اس کو زیادہ کر کے واپس کرو، یہ کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات تھے، جس کی وجہ سے دین یہاں تک آیا تھا۔ اس اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو گئے، اسلام آیا یہاں پر، دین کے راستے سے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دین حنیف کے قدر کرنے کی توفیق دے۔ اس دین پر رہنا یہ بڑی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس پر عمل بھی کرو تاکہ تمہارے عمل دے کر کے دوسروں کو بھی در رغبت ہو۔ مشہور پوری کتاب اتنی موٹی ہے اشاعت اسلام، جو ثابت کیا ہے کہ دین تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس بنا پر ہم مسلمان لوگوں کو اخلاق، جو بھی اچھے سے اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی تو لے تم مکارم الاخلاق، بہت مشہور حدیث ہے، میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی ہم تکمیل کریں، اپنے حال سے، اپنے قال سے، اپنے معاملہ سے، اپنے معاشرت سے ہم ایسا اختیار کریں کہ ہماری طرف رغبت ہو، نفرت نہ ہو۔ یہ نہ مشہور ہو کہ مسلمان بہت ہی بد معاملہ ہوتے ہیں، ہو رہا مشہور ہے۔ میں دنیا جاتا ہوں، جانتا ہوں حالات، جو بھی نیک نامی تھی بدنامی بھی بڑھ رہی ہے، سنتے آ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سچا ایمان عطا فرمائے اور سچا عمل عطا فرمائے، ہمارے اخلاق بھی ممتاز ہوں، ہمارے معاملات بھی بھائی ہے یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، جب ان کی وفات ہونے لگی تو چڑیا اشارہ کر رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ ہے یار، اب تم چلو اللہ کی طرف، تم نفس مطمئنہ والے ہو گئے ہو، چڑیا کہہ رہی تھی، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کا واقعہ ہے۔
تو کسی نے پوچھا کہ آخر یہ اتنی بڑی نعمت ان کو کیسے حاصل ہوئی کہ دنیا ہی میں بچایا تھا کہ جنت میں چلو. کہا ایک دفعہ ایک گھی لے آئے تھے. اب ترتیب قصے کی بدل سکتی ہے بھائی، واقعہ ہے یہی. یہ گھی لے آئے تھے، اس میں ایک چونی تھی. ابھی ایک آدمی آیا ہے چونی، میں نے کہا تھا تو وہ کہا ہے چونی کیا چیز ہے. چونی یہاں تو سمجھ گیا نا، چار آنے والے جو سیکھا اس کو چونی کہا لیتے. تو ہم نے بیان میں چونی کہا تھا، تو بنگلور انہوں نے کہا بھی کہا جانے چونی ونی. تو بہت پورا بحث کیا چونی کیا چیز ہے. بہرحال تو ایک چونی تھی، اس کو گھی والے کو واپس کیا. چونی ویسی گھی میں آ گئی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ چونی زائد ہوئی نا، اس کی چونی ہوئی. اس چونی کو چار آنے کو واپس کیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بشارت دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اپنے رب کی طرف لوٹو، اب تم یہاں رہنے لائق نہیں، تم ہمارے یہاں آ جاؤ. یا ایتھا النفس، یہ بھی یہ سب علوم ہے. یہ دوستو یہ بھی علوم ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس دو قسم کے ہیں، تین. ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے. ایسا سب سمجھتے ہوں گے. امارہ نفس وہ جو خالی حکم کرے برائی کا، اور لوامہ یہ ہے کہ کچھ عمل برا کر کے توبہ کر دے. یہ دو. اور تیسرا مطمئنہ ہے. کہتے ہیں جب تک امارہ لوامہ رہتا ہے اس وقت اللہ اس کو خطاب نہیں کرتا. جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تب خطاب اللہ کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا ایتھا امارہ نہیں کہا، لوامہ نہیں کہا. اس بنا پر ہر مومن کے اندر یہ داعیہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا نفس مطمئنہ ہو جائے. دوستو ہر آدمی مطمئنہ نفس ہو سکتا ہے. یا ایتھا النفس. ابھی حضرت محمد رابع صاحب کے گئے تو میں نے اسی کو بیان کیا. میں نے کہا بیان کروں، میں نے ہر ہمارا جو برائی کا خالی حکم کرتا ہے. لوامہ وہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد کچھ شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے. اور جب اس سے بھی نکل گیا تو مطمئنہ ہو جاتا ہے. اب اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. میں نے یہ اشارہ کیا کہ آپ حضرات ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ آپ کو ندا کر رہا ہے. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دوستو کیا ہے، زندگی میں آئے کھائے پیے چلے گئے، ان کی بات سنتے ہوئے چلے گئے. کوشش کرو ہر آدمی کا نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہمارا نہ ہو، آپ کا ہو جائے. ہو سکتا ہماری بات کا تکلیف اثر ہم پر نہ ہو، آپ کا ہو جائے. ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مطمئنہ کے نفس والے ہو سکتے ہیں. یہاں تک آیا ہے کہ ہر مومن کو یہ خطاب کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک قول ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے لوگوں، تم زمین میں رہتے تھے، کہاں گئے ہو؟ چلو ہمارے یہاں آؤ. بہت سہ چکے، مصیبت سہ چکے، پریشانیاں سہ چکے، اب آؤ ہمارے یہاں اطمینان کے رہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹو. یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تم کو وہاں رہنا ہے. اپنے کو دور کرو، ہماری رحمت تمہارے ساتھ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک مرضیۃ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں آ جاؤ. یہاں رہو گے ایسی پریشانیاں ہیں، تم کو الجھنیں ہیں. ہمارے بندے کون ہیں؟ ملائکہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں. آؤ یہاں سکون سے یہاں رہو، چھوڑو یہاں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہر آدمی کی زندگی خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم کو خود بلا لے اللہ تعالیٰ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. یہ بہت وسیع حلقہ ہے ایمان والوں کا. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس حلقے میں آئیں اور اللہ والے بنے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور کیسے ملے گا؟ حضور کی اتباع سے. ظاہراً اتباع بھی ہو، باطن اتباع بھی ہو. ظاہراً اتباع نماز روزہ ہے، باطن اتباع یہ ہے کہ توکل اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. حضور فرماتے ہیں کہ اپنے حضور کو حکم دیا رہا ہے اپنے بازو کو پست کیجیے. چیزوں کو نہیں بتایا گیا کہ آپ سید الرسول ہے اکڑ کے چلیے. ہے کہیں وقت جناح للمؤمنین، اپنے بازو کو جھکائیے مومنین کے لیے. یہ نہیں کہ آپ رسول ہیں تو جو چاہے ان کے ساتھ کیجیے. یہ بھی بہت ہمارے لوگ میں بھی کبر آ جاتا ہے. نہیں، یہ عوام ہیں، ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ رکھو.
اللہ کے ساتھ نسبت، مخلوق کے ساتھ شفقت، یہ تصوف کی جان ہے۔ نسبت مع اللہ، شفقت اور خلق، یہ تصوف ہے۔ نسبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، تمہارا رب ہے، تم کو پیدا کرے، وہ تم پر رحیم ہے۔ ایک بارش چلو گے اللہ اتنا چلے گا، اتنا چلو گے اتنا چلے گا، ہے کہ نہیں حدیث؟ تم چل کے طرف جاؤ گے، بڑھ کے جاؤ گے، دوڑ کے اللہ آئے گا۔ ایک قدم بارش، ہم کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رضی تو باللہ ربًا، آگے رضی تو باللہ وہ بالاسلام دیناً، اسلام سے راضی تو ہو جاؤ، عمل میں کوتاہی تو سب سے ہوتی ہے۔ رضی تو باللہ ربًا بالاسلام دیناً وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے راضی ہو جاؤ، نبی کے دین سے راضی ہو جاؤ، نبی سے محبت پیدا کرو۔ المرء مع من احب، حضور خود فرما رہے ہیں جس سے آدمی محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، جب اس بات کو حضور نے فرمایا تو ہم خوش ہو گئے۔ بہرحال میں دوستو، ہمارا دین واضح ہے، سہل دین ہے، بے ضرر ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اس حدیث پر تھانوی نے 3 گھنٹہ بیان کیا ہے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنا، یہی پر تھوڑی دیر پڑھتے تھے، یہ بیان کرتے تھے، لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار، کچھ ضرر کو برداشت کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ کسی دوسرے کو تو کوئی سوال ہی نہیں ضرر پہنچاؤ، نقصان نہیں، نفع پہنچاؤ۔ تم نفع کے لیے آئے ہو، تم پھلدار درخت ہو، پھلدار نہیں ہو۔ سلم اس کے صفات، مادہ سلم، اسلام کا مادہ سلم ہے، ایمان کا مادہ امن ہے۔ سلم ایمان امن کے خلاف تمہاری کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، دل میں بھی نہ آنا چاہیے، دماغ میں بھی نہیں آنا چاہیے، ہاتھ پیر تو الگ چیز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم کرے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا محمد سنا عمدہ جملہ، ارے نہیں یاد کر، انگریزی کے لفظ یاد ہوگا، ہندی کی یاد ہوگا، یہ ایک بہت کم مسلمان کی یاد ہوگا، مولویوں کی یاد ہو، یہ بڑی بات ہے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ کثرت سے مولوی کہتے رہتے، عوام کو بھی بات یاد ہو جائے گی۔ اس چیز کو جاری کرو، اسلامی چیزوں کو جاری کرو۔ رضیت باللہ ہے، رضیت ایسے نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ حضور خوش ہو جاتے ہیں، حضرت عمر نے کہا اس کو، حضور اللہ خوش ہوتا ہے۔ رضیت باللہ، ہم رب کے اعتبار سے اللہ سے راضی ہیں، دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہیں، نبی کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ رضا، 3 رضا، پھر اللہ کی رضا یقینی ہے۔ دعا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں پر بھی اور باطنی سنتوں پر صورت بھی نبی کی بناؤ، دل بھی نبی والا بناؤ، اور چہرہ بھی نبی والا بناؤ، لباس بھی نبی والا بناؤ۔ آج مسلمان ایسا لباس پہن کے ہم لوگ کے یہاں آتے ہیں، یہ شرم معلوم ہوتی ہے، سطح اور میں بھگا دیتا ہوں، اسے ملنا مت، ایسا پتوں پہن کے آتے ہیں کرتے، تم کو کیا ضرورت ہے کہ امریکہ کی ضرورت آتا ہوں، ہمارا نبی موجود ہے، اس کی سیرت دیکھو، اس کی صورت میں کیا کیا خرابی ہے۔ واہ امریکہ کچھ نہیں، تو کچھ جہنم میں ایک پھر دی جائیں گے، جہنم میں کافی جو ہوں گے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے، ایمان کو بچائے رکھو۔ ایک دن نکالے گا جھنے، یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان کو والوں کو اللہ ہو سکتا ہے داخل ہی نہیں کرے، گنہگار ایمان والوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ظاہری بھی اور باطنی کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کی شکل اور صورت کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور عادت اور باطنی جو خصلتیں ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. پھر امن ہی امن ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی امن اور آخرت میں تو امن ہے ہی ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دائرہ عطا فرمائے، دین میں بھی ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی راحت اللہ عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو بھی دین پر اللہ ثابت قدم رکھے، اور ہمارے بچوں کو بھی دین پر گامزن رکھے، تاکہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، صحیح معنوں میں مومن ہوں. ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے ان کو نجات، ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے ان کو دوری عطا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس وقت کچھ تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے بظاہر، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی تقویت کا سبب بنا دے، اور اس کو ٹھیک ترقی کے ترقی کا ہم سب لوگوں کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم.